أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی معزز و محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے کورس 2 میں، اور الحمدللہ ہم اس کو پہلے سے شروع کر چکے ہیں. تو اس کے صفحہ نمبر 1 کے جو تیسرا اشارہ ہے اے بی ہم پڑھ چکے، سی اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ قرآن سمجھنے کے اس عظیم الشان سلسلے کا آپ حصہ ہیں. تو اس سے پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا کہ ہم جو پہلا پارہ ہے اس کو 5 صفحوں کے 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے. تو جنرلی کہ آپ کو آہستہ 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 اس پورے پارے کے مضامین بھی ذہن میں آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو پورے پارہ میں سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے. تو سورہ بقرہ کے مضامین جو ہیں وہ آپ کو، تو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا، اس کے مضامین ہم پڑھ چکے. سورہ بقرہ میں جنرلی جو ہے جو مضامین چلیں گے وہ آج ہم جب شروع کریں گے تو قرآن ظاہر ہدایت کی کتاب ہے، اور پھر متقین اور ان کی صفات، اور کافرین اور ان کی، اور منافقین، اور پھر قرآن کی دعوت. تو یہ مضامین چلیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا، اور پھر بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر کہ جنہوں نے ہدایت کی پرواہ نہیں کی، اور یہ قصہ چلتا جائے گا. بنی اسرائیل کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ بقرہ میں بہت زیادہ کثیر حصہ اس پر مشتمل ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر، ان کی امامت اور کعبہ کی تعمیر کا ذکر، اور یوں جو پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کے مضامین وہ چلتے ہیں. تو ہم چونکہ صرف پہلا حصہ جو ہے 5 صفحے اس کورس میں کر رہے ہیں، تو اس کے مضامین کو تھوڑا سا ہم نے ذہن میں زیادہ رکھ لینا ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو ہدایت پر لوگ ہیں یہ متقی، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کن کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے. تو متقی کیسے ہوتے ہیں؟ تو آج اور کل کی کلاس میں ہم یہ مضامین پڑھیں گے. پھر آگے آ جائے گا کافرین کون ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، منافقین کون ہیں، ان کے حوالے سے میں کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، قرآن کون سی عظیم الشان دعوت دیتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم سبق کے کورس کے اختتام پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے مضامین پڑھیں گے. آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. اس کے مضامین اور اس میں ہونے والے جو تمام معاملات ہیں مدنی، اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں جن کا نزول مدینہ ہجرت سے پہلے ہوا مکہ کے اندر یا باہر کہیں بھی، اور جن کا نزول مدینہ ہجرت کے بعد ہوا مدینہ میں یا کہیں بھی، تو وہ مدنی صورتیں. تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. پیغام کیا ہے سورہ میں؟ اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان زمین پر ایک حقیقی نائب یا خلیفہ وہ کیسا ہو، اور ایک اچھا سچا مسلمان کیسے بنا جائے. تو چند مضامین اس سورہ کے. سب سے پہلے جب سٹارٹ ہوگا تو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، متقیوں کے لیے، اور یہ منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے. اور سب سے پہلے یہ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. تو وہاں سے ہمارے لیے بہت سے اسباق ہوں گے. پھر حضرت ابراہیم کو جو انسانیت کے امام تھے اور کیسے زبردست سچے اور حقیقی مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار تھے. اب یہ انبیاء سے چلتی چلتی ہدایت کا یہ سلسلہ پہنچ گیا ہم تک، اور اب یہ مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی. تو اب ہم نے یہ دکھانا ہے کہ ہم کیسے سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورہ بقرہ، اگر سورہ بقرہ کے آپ پورے مضامین دیکھنے چاہیں، پہلا پارہ، دوسرا، اور آپ کو پتہ ہی آگے چلتی رہتی ہے. تو بڑا حصہ جو ہم آپ کور بھی کریں گے وہ یہی والا جس پہ ذکر کر رہا تھا، حضرت آدم کے قصے کا کچھ حصہ. پھر قصص بنی اسرائیل چلتے ہیں آگے، پھر حضرت ابراہیم، پھر قبلہ، پھر قصاص، صیام، حج، پھر احکامات،
پھر نکاح، طلاق، انفاق، دین اور یہ باقی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آخری دو جو آخر میں جو 2 آیات ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک دعا ہے اور بڑی زبردست بات ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے. بہرحال تو یہ جنرل مضامین آپ کو سورہ بقرہ کے پارے کے آہستہ آہستہ اگر دہراتے رہیں گے تو ذہن میں آتے رہیں گے اور سیکھنے میں آسانی ہوگی. تو سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر 1-2 احادیث لے رہے ہیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں، اور وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. انہیں پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں. تو آپ کو پتہ ہے قیامت کے روز ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. اور پھر حضرت ابو ہریرہ جنہیں ہم کہتے ہیں پرنس آف حدیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو بڑا زبردست کلیہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، بے رونقی ہے، مسائل ہیں. تو اب دیکھیے مفت کا نسخہ ہے. اصل میں ہم مہنگے نسخے اور عجیب و غریب لوگوں کے پاس جانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو دین نے آسان چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو گھر میں قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے اور اس کو خوش و خرم تر و تازہ رکھیے. تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر یہ 5 صفحات کو ہاتھوں کی انگلیوں سے ظاہر کرتے ہیں. اور پہلا جو صفحہ ہے، پہلی انگلی، اس کے اشارے ہم سیکھ رہے ہیں. تو ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا یہ کر لیے تھے. آج ہم کریں گے متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا اشارہ جو کل کریں گے وہ ہے متقیوں کی صفات. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو ان کی کون سی صفات ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے جو ہم کل پڑھیں گے. تو یہ دیکھیے آپ کی انگلی کے اوپر چاروں، انگوٹھے کے اوپر چاروں آگے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ٹھیک ہو گیا؟ چلے آپ کی باری، کروائیے پریکٹس اشاروں کی. جی سسٹر سسٹر امبر سب سے پہلے کروائیے. السلام علیکم. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ماشاءاللہ. سسٹر فضیل کروائیے. بردر السلام علیکم سر. بردر جی. آواز آ رہی ہے سر میری؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. ماشاءاللہ. جی سسٹر روبینہ کروائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے دعا، متقیوں کی صفات. جی تو ہم نے جو یہ تو تھے نا جو ڈیٹیلڈ اشارے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے شارٹ اشارے بھی. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ہم کرواتے ہیں سسٹر نگت سے. جی سسٹر نگت، شارٹ اشارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاءاللہ. سسٹر سدرا آپ بھی کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. کیا آپ سب بھی ساتھ یہ اشارہ دیکھیں؟ میں فوری ہاتھ لے کے آتا ہوں اور اشارہ کرتا ہوں. آپ سب نے بھی یہ کرنا ہے، ایسے نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے صرف سن لیں. جی سسٹر منیحہ فاطمہ آپ کروائیے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، زبردست. تو یہ ہم نے اس کے شارٹ اشارے دیکھے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے جو اشارے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس کی عربک ٹیکسٹ، اس کا تعارف، ترجمہ اور شرح، اس سے حاصل ہونے والے اسباق، دعا اور ہمارا پلان، پھر اس میں سے نکلنے والے اسماء اور افعال.
تو یہ ہم میپ فالو کیا کریں گے اپنے سبق کے لیے. آج چونکہ بالکل بہت ہی آسان ہے تو اس لیے بھی ہے کہ تاکہ آپ ان چیزوں پر توجہ کر سکیں, غور کر سکیں, ذہن نشین کر سکیں, آپ کو یہ پیٹرن بھی ذہن میں آ جائے کہ اچھا کیسے ہم جو ہے کر رہے ہیں. تو آئیے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم نے کون سا حصہ کرنا ہے؟ پہلے 2 اشارے کر چکے. تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کون سی کی؟ اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا, یہ ہم کر چکے. آج تیسرا شروع کریں, متقیوں کے لیے ہدایت. متقیوں کے لیے ہدایت. تو سورہ بقرہ کی پہلی ہی 2 جو آیات ہیں ان میں سے پہلے والی تو الف لام میم, پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ھدی للمتقین یہیں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں اور یہی ہم نے آج انشاءاللہ کور کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, تو متقیوں کے لیے ہدایت, یہ اتنا حصہ ہے جی صرف جو ہم نے آج کور کرنا ہے. اور طریقہ کار میں, چونکہ ابھی ہم طریقہ کار کو سیکھ رہے ہیں, تو ہم نے کچھ اسباق میں یہ ایکسپیریمنٹیشن کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے QC1 کی چیزیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم عموماً اسی سلائیڈ پر پوچھ لیا کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا ٹھیک بتایا تھا, کیا اس میں مسئلہ ہوا. تو میں چاہوں گا میں کچھ سوالات آپ سے پوچھوں, آپ چیٹ باکس میں جواب دینا چاہیں یا آپ مائک آن کر کے دینا چاہیں. صرف اگر مائک آن کر کے دیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ فوری آف کریں اور شور نہیں مچے. ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے جو الف لام میم ہے اس کو چھوڑتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ذالکہ, یہ جو ذالکہ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے یہ بتائیے مجھے. یہ سر گرامر کی روح سے اسم ہے اور اسم اشارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا اشارہ آپ لوگوں کو یاد ہے کس طرف کرتے تھے آپ؟ ویسے تو آپ کو اگر یاد ہو گیا یہ کیا ہے اور معنی آتا ہے تو بس پھر چاہے اشارہ نہ بھی یاد رہے, لیکن ہم نے کیا اشارہ کیا تھا؟ یوں ذالکہ. ٹھیک ہے جی, آپ معنی بتا دیں. سر سامنے کی طرف اشارہ ہوگا. نہیں, سامنے نہیں ہوگا پلیز. یہ ہم نے کہا تھا نہ, بالکل ادھر رائٹ پہ کریں گے, وہاں ہم ہوا کا اشارہ کرتے تھے, سامنے ہم کا اشارہ کرتے تھے یا انتا کا, دونوں اشاروں کے درمیان. ہاں ویری گڈ, یہ میرے بھائی بالکل صحیح فرما رہے. تو ذالکہ وہ. اچھا چلیں اسی کے ساتھ پوچھ لیتا ہوں, اس کی جمع کسی کو یاد ہے کیا تھی؟ اولئک. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, زبردست. اولئک. الکتاب, یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. اسم ایسا تو نہیں ہے جس کو ابھی شک ہے کہ یہ کچھ اور ہے؟ اسم ہے. کسی کو شک ہے تو پھر آج بتا دے تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارا QC1 کا ہے تو یہ پکا ہو جانا چاہیے نا ہمارا. تو بالکل ٹھیک ہے جی, الف لام لگا ہوا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے, اور ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خاص اسم ہے. اچھا, اس کی جمع اگر کتاب کی کوئی بتانا چاہے؟ کتب. بالکل ٹھیک, کتب. تو یہ دیکھیں, یہ ہمارا ساتھ ساتھ آپ یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ بجائے اس کے کہ بس میں ایک مکینیکلی پڑھاتا جاؤں آپ کو اور آپ بھی سنتے جائیں. نہیں, ہم نے QC1 میں جو کچھ کیا ہوا ہے ہماری کوشش ہوا کرے کہ اس کو یہاں پر ہم ضرور ساتھ دہرا لیں. آپ بتا دیں. لا کا معنی تو یاد ہے نا سب کو؟ حرف ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہاں پہ لیا لفظ جو ہے نا وہ صرف ریب کا لفظ ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھنا ہے. ہم لا ریب کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے. ہی کے ٹکڑے آپ کر سکتے ہیں. فی اور ہی دو ٹکڑے. بالکل ٹھیک ہے, یہ پورا ٹیبل بھی آپ کو یاد ہوگا. کیا تھا ٹیبل بتائیں؟ فیہ, فیہم, آگے فیہم, فیکا, فیہ, فیکا, فیکا, فیہ, فیکم, فینا, فینا. ماشاء اللہ, زبردست. بس یہ دیکھیں, یہ فائدہ اٹھائے ان چیزوں کا کہ ساتھ ساتھ بالکل یہ ہم نے کیا تھا فیہی, فیہم, فیکا, فیہ, فیکم, فینا. تو فیہی اس میں. ٹھیک ہو گیا.
ترجمہ بھی آتا ہے آپ کو. اچھا ہدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف جلدی سے بتائیں. اسم سے اسم ہے سر. اسم فعل. ٹھیک ہے. اور معنی بھی آپ کو آتا ہوگا, ہم نے پڑھا ہے پہلے, یہ ہے نا ہدایت. اسم ہے ہدایت. ویری گڈ. اچھا اب آخری سوال اور آگے چلتے ہیں. للمتقین کے ٹکڑے کریں خیال سے, دو کس کے کریں؟ دو. کیا ہے بتائیں نا کیا. لل اور متقین. لی اور متقین. لی اور المتقین. میں اس لیے کہا تھا لی سوچ کے بتا. المتقین. ہاں یہ اب مجھے لی یہ جو بھائی میرے ایک بولے ہیں, المتقین. ٹھیک بولے, لی لی اور المتقین. المتقین. یہ جو لل اور متقین بول رہے ہیں, نہیں یہ کوئی نہیں ہے. لی اور المتقین. المتقین. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ. تو دیکھیں آپ کو اس میں سے, اس آیہ مبارکہ میں سے آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنا کچھ آتا تھا؟ 80%, 90%؟ الحمدللہ. جی سر الحمدللہ. الحمدللہ اب سمجھ آنے لگی ہے. اب رٹے ہوئے ترجمے والی بات نہیں کرنی ہم نے, اگر ہے نا ٹکڑے کرنے, تو الحمدللہ. تو چلیے جی, تو سبق اس میں کیا ہے؟ وہ بہت بڑا سبق یہی ہے کہ لا ریب, قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن کتنا آسان ہے آپ نے اس کا اندازہ کر لیا. اب ہمیں ہر لائن میں 1 2 3 میں سے کوئی نئے الفاظ سیکھنے ہوں گے. اس سے پہلے ہمیں 9 کے 9 الفاظ کا نہیں پتا ہوتا تھا, تو QC1 کیا, یہ لیول ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ جو ہم طریقہ استعمال کریں گے, امید ہے اس سے آپ اور بہتر سیکھ سکیں گے. آئیے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز مائکس پلیز بند کر لیا کریں فوری. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, اور یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے یہ الفاظ. ٹھیک ہے جی. تو ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ آیا کریں گے, اور بلکہ فی ہی بھی دیکھا جائے تو آپ کو اس کا سارا پتہ ہے. لا ریب کو صرف سمجھانے کے لیے ہم اسے اکٹھا دیکھیں گے, تو ہم فکروں کے ساتھ اس کو آپ کو بتایا گیا کہ فکر اکٹھے کر کے, بجائے اس کے کہ ایک لفظ کے معنی کو سیکھیں, اکٹھا کر لیں گے تو اس کا معنی ہمیں جاننا آسان ہوگا. جیسے لا ریب فیہ, تو نہیں ہے کوئی شک اس میں سے مراد اس کتاب میں, اور اس کتاب سے مراد قرآن میں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ فکریں ہمیں اسی طرح ھدی للمتقین اکٹھا پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. تو اب ایک پوری مکمل آیت کا ترجمہ. الف لام میم, یہ کتاب ہے, نہیں ہے کوئی شک اس میں, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور سر یہاں پہ یہ کیوں آیا ہے ذالکہ کا مطلب؟ ویسے تو وہ ہوتا ہے نا. ویری گڈ کوشچن, ایکسلنٹ کوشچن. یہ سسٹر جو ذالکہ عربی کانٹیکسٹ اور زبان کے حساب سے تو وہ دوری کا اشارہ ہے ذالکہ. وہ یہاں چونکہ ایک تو اسی کتاب کے اندر ٹیکسٹ موجود ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے, دوسرا یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے اس طرح. اصل میں اگر دیکھیں تو یہ یوں ہے مضمون کہ یہ وہی کتاب ہے, یہی وہ کتاب ہے. سمجھ گئے؟ تو چونکہ اردو زبان میں یوں لکھنے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بہت دفعہ ایسا ہوگا عربی کانٹیکس میں. آپ کو چونکہ ہم قرآن کے عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں, تو آپ کو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہی ہوتا ہے, وہ اس میں اشارہ دور کے لیے. تو جب ترجمہ رواں ترجمہ کرتے ہیں, اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے, انگلش اردو میں بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کی جزیات کو بھی دیکھتے ہیں. تو اینی ویز, الف لام میم, سب سے پہلے یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کی تفصیل میں بھی جاتے ہیں. ذالکہ یہ کتاب ہے, لا ریب, ریب کا لفظ جو اس میں نہیں ہے کوئی شک, لا نہیں, اور ریب کس کے لیے ہوتا ہے؟ شک کے لیے. اور فیہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب اس کی شرح آیا کرے گی. پہلے جب ہم ترجمہ کر لیا کریں گے پھر تفصیلات. تو پہلے جو ہے الفاظ الف لام میم, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے.
حروف مقطعات. مقطعات قطع سے ہے، الگ الگ کر کے، کاٹ کے ہوتا ہے نا جیسے قطع کرنا، تو انہیں الگ الگ پڑھ کر کے پڑھا جاتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا علم یا اس طرح سے نہیں پڑھا، اور ہم نے الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ پڑھنے کی کوشش کی ہے. ان کے معنی کیا ہے؟ واللہ عالم. ورڈز کے طور پر نظر آتے ہیں، اللہ ہی ان کے معنی جانتے ہیں. ذالک، دیکھیے ایک تو یہاں پر آ گیا ذالکہ، عظمت کے لیے بھی ذالکہ لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاص طور پہ قرآن کی بڑائی بتانے کے لیے. اچھا، پھر لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. تو اس میں بھی بڑا خصوصی ایکسیپشنل اشارہ ہے. دنیا میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کتاب کے شروع میں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے جی، اگر آپ کو کوئی غلطی یا کمی نظر آئے تو بتائیے گا، ہم بہتر کر دیں گے. ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے. یہ واحد کتاب ہے، یہ خود دعویٰ کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہے نا. تو اس سے بھی ثابت ہوا یہ اللہ رب العزت جو خالق ہے نا، کریٹر، صرف وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. قرآن کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ڈرنے والا. کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے رب سے، کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب عمومی طور پہ دیکھا گیا کچھ لوگوں کے پاس زیادہ علم آ جائے دنیاوی یا کچھ بھی مذہبی، تو وہ عجیب سے بے حجاب ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے بہت علم ہو، چاہے دین کا ہی ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو، تو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ یہ شرط رکھی گئی ہے یہاں پہ قرآن کے بالکل شروع میں کہ ہدل للمتقین، ہدایت تو ملے گی ڈرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، پرہیز کرنے والوں کو. تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی چیز کرنی ہے، کب، کیسے، کیوں کر کرنی ہے. اور یہ زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں چاہیے. اور زندگی کے ہر معاملہ، ہر موڑ، ہر کام میں ضرورت پڑتی ہے یہ کام کیسے کیا جائے، ہے نا. تو اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح ہدف، اپنے آبجیکٹیوز جو ہے نا، بھٹکے بغیر، ادھر ادھر گئے بغیر حاصل کر سکتے ہیں. تو ہدایت کے لیے متقی بننا بہت ضروری ہے. اب ذرا آپ لوگ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے، پورے مضمون کو لفظ بہ لفظ، فقرہ بہ فقرہ مشق کیجئے، پڑھیے، ٹکڑے دیکھیے. بڑا آسان مضمون ہے الحمدللہ. اچھا، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مسز نصراللہ کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے. آ رہی ہے سر. جزاک اللہ. تو ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو ذرا اچھا سا آپ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم رواں ترجمہ ایک دفعہ نظر ماریں گے. اچھا، اس میں بھی یہ کیا کریں گے کہ آپ کیا کریں گے ترجمہ پہلے خود، ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں ذالک الکتاب لا ریب، تو آپ ترجمہ کیجئے، اور پھر نیچے دیکھا کریں گے رننگ ٹرانسلیشن کہ آیا جو ترجمہ آپ نے خود کیا وہ ٹھیک تھا، رننگ ٹرانسلیشن سے مل رہا ہے جو نیچے رواں ترجمہ آ رہا ہے. فیہ ہدی للمتقین. آج چونکہ پہلا دن ہے سورہ بقرہ کے مضامین، تو آپ کو تھوڑا سمجھانے کی غرض سے بھی صرف ہم نے اتنا حصہ کور کرنا ہے. اشارہ بھی اتنا ہی ہے. کل جب متقیوں کی صفات پر آئیں گے تو پھر انشاءاللہ زیادہ مضامین ہم کور کریں گے. اسباق کیا ہے؟ پہلا، قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور 3 ہم پڑھیں گے متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو اب آئیے. اچھا، اس کورس میں ایک اضافی جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم آیات کی مناسبت سے دعا اور احادیث بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہم یاد بھی کر لیں. تو آج چونکہ ہدایت کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو پہلا تو تینوں لفظ کا آپ خود ہی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ انی بے شک مجھے، اسألک میں کرتا ہوں سوال تجھ سے، کس چیز کا؟ الہدی ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف وہ ہم کہتے ہیں نا پاک دامنی، عفاف، والغنی اور بے نیازی کا. 4 چیزیں اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چیلنج بھی دیا کریں گے کہ کون ایسے احباب ہوں گے جو کلاس کے آخر میں یہ دعا سنا بھی سکیں. ٹھیک ہے، سو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت آسان ہے. شروع میں وہی عام دعاؤں میں ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے جی، تو مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ، اور پھر اپنا احتساب بھی ضرور کرنا ہے کہ ہمارے کام کیسے ہیں، اور پھر پلان بنانا ہے انشاءاللہ کہ اس دعاؤں کو یاد کر لیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تقویٰ کو بڑھانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، ایسے لوگوں کے درمیان رہا جائے، ایسی ہی باتیں کی جائیں، ایسی گفتگو کا حصہ بنا جائے، بجائے اس کے کہ آپ تو دیکھیں نا ہم اپنی محفلوں میں ساری گفتگو کرتے ہیں، دین کی نہیں کرتے، اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں کرتے. تو ایسا پلان بھی بنائیں، ایسے لوگ اکٹھے کریں، ایسے لوگوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں میں اٹھیں تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور اس کی تبلیغ بھی کریں. تو آئیے آج کے اسماء کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، آج اس پہلے ہی میں کتاب، اور یہ آپ کو پتہ ہے کتب، تو یہ آپ نے پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اور متقین جو ہے نا یہ بنا ہے متقن سے، متقن سے متقون قانون والا اور یانون والا متقین. چونکہ متقن اسم ہے، آپ کو پتہ ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو اس کی جمع میں واو نون یانون دونوں بن سکتا ہے. تو متقین یہ چونکہ 2 زیر والا تھا تو یانون والا للمتقین. تو ساتھ ساتھ یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم اسماء کی جمع بھی سیکھ لیا کریں گے. تو متقن، متقون، متقین. اور افعال بھی ہم نے سیکھنے تھے، اور ہم نے صرف چونکہ 3 حرفی افعال ثلاثی مجرد اس میں پڑھنے ہیں، تو وہ اس میں کوئی بھی نہیں آیا. فاتحہ، ناصر، ضربہ، سمیہ کے وزن پر نہیں ہے، لہٰذا آج اس میں افعال نہیں پڑھیں گے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے، ورنہ ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بڑھیں گے. چلیں، اگر آپ سوال نہیں پوچھ رہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کم از کم یہاں جو بھی طریقہ کار اب تک آپ سمجھ کے ہیں سارا، کیسے ہم سبق پڑھا کریں گے، کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ بالکل. جی سر الحمدللہ بہت اچھا طریقہ کیا. میں نے کہا کسی طرح تو آپ کی آواز سنی جائے. تو الحمدللہ. جی سر. اگر آواز سننے کی بات ہے تو پر ہم مائک جی سر پھر ہوسٹ کو کہہ دیجئے سر مائک آف نہ کریں، پھر ہم آواز ہی سناتے رہتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا، مائک آپ کے حوالے کر. سر آپ کا ہوم ورک تھوڑا سا مختلف لگا، پہلے بھی کرتے رہے لیکن مختلف لگا اور اچھا تھا. ویری نائس. چلیں گڈ، اچھی بات ہے، زبردست. تو جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ تھوڑی تھوڑی فیڈ بیک دے دیا کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ پتہ چلا کرے کہ کچھ ہم بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں. تو جی سر یہ ورک بک کب سینڈ کرنی ہے؟ وہ یعنی وہ ہوم ورک ہوتا ہے. جی ہوم ورک تو آپ کا فوری میں مل جاتا ہے. ورک بک انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیچرز اسائن کریں گے ریویو کے لیے انشاءاللہ. امید ہے اگلے ویک میں یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تب تک آپ سر کرتے کتابیں ہم تک کیسے پہنچیں گی؟
किताबों के लिए हम पहले पैसे भेजेंगे कि किताबें भेज के तो पैसे आपने लेने हैं? नहीं जी, मैंने तो लेने नहीं, आपको हमने कांटेक्ट नंबर दिए हुए, और ये आप लोगों को पता ही है कि उसके बाद में भी आप उन्हें पहले पैसे भेजेंगे और वो इंशाल्लाह आपको किताबें कोरियर कर देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है। प्लीज मुझे नहीं भिजवाने, बहुत से लोग मुझे भिजवाना शुरू कर देते हैं, काइंडली डोंट डू दिस। उसमें पूरी तफसील लिखी हुई है, किस फोन नंबर पर भेजने हैं, किसको भेजने हैं, उन्हीं से आपने सारा राब्ता करना है, ठीक है। माशाल्लाह से शबनम को बता रही है हमें सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है जी। आप लोगों से शेयर करें, उन्हें बताएं आपने कोर्स किया, क्या सीखा, सर्टिफिकेट मिला, ताकि और लोग भी मोटिवेट। तो आइए ग्रामर की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम। तो ग्रामर में आज हम इंशाल्लाह, पिछली क्लास में हमने वहाबा पढ़ा था, आज हम वादा, वादा उसने वादा किया, वादा उसने वादा किया, ये वाला जो है ना फेल पढ़ेंगे। तो कुरान में 120 बार आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमजोर हरूफ जरा बताएं मुझे सारे कौन कौन से हैं? वाव या अलिफ। वाव या अलिफ। अलिफ या वाव या अलिफ। वाव या अलिफ। वाव या अलिफ, ये सबको याद होगा। और ये क्या करते हैं ये भी बता दें। एक दूसरे के साथ जगह बदलते रहते हैं, मुनदिम भी हो सकते हैं। जिस भी हद के साथ मिलते हैं तो उसको कमजोर बना देते हैं। हाँ, हर्फ नहीं, फेल के साथ। हर्फ तो ये खुद है ना, तो कमजोर हरूफ। हाँ, जिन अफाल टीम वर्क करते हैं, ये टीम वर्क। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये करते हैं, जिसलिए हमने इनका आपको तारुफ करवाया है कि फेल में आए तो फेल को कमजोर कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने इसके बारे में दो बातें और सीखी। एक कि ये सेहतमंद अफाल के वजन पर आते हैं। तो सेहतमंद अफाल आपने पहले पढ़े हुए हैं, 4 अबवाब हमने QC1 में, फातहा, यफ्ताहू, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबू, सामिया, यस्माऊ। अभी शुरू की क्लासेस में मैं बार बार दोहरा रहा हूं आप लोगों की तवज्जो के लिए कि आपको ये अबवाब अच्छे आने चाहिए, और उम्मीद है आप पिछले वीक में इनकी अच्छी प्रैक्टिस करते रहे हैं। दूसरी बात, कमजोर अफाल जब थक जाते हैं तो गायब हो जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की जगह पर आते हैं, ठीक है। तो एक आम हमें इनसे सबक भी सीखना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है जी। फिर हमने याद रखने के लिए कि जो कमजोर अफाल सेहतमंद अफाल के अबवाब के वजन पर बुनियादी, ये बुनियादी हैं, और भी इस टेबल में इंशाल्लाह आगे जाके ऐड होंगे। अभी ताकि आप डर ना जाएं तो हमने थोड़े से रखे कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। वहाबा, उसने दिया, उसने बख्शा, उसने अता किया। तीनों माना में हो सकता है, जो आम रख लें आप, उसने दिया। वादा, उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। कौला, उसने कहा। ज्यादा, उसने ज्यादा किया। तो इसलिए दुआ करो हिदायत की। दा, उसने पुकारा, उसने दुआ की। हदा, उसने हिदायत दी। तो अब ये जो 6 आपके अफाल हैं, इनका अगर हम बार बार कहें और ये माना हमें पुख्ता हो जाए, तो जी करवाइए। कौन करवाएगा? जी सिस्टर सारा करवाइए। वहबा, वअदा, क़ाला, ज़ादा, दाआ, हादा। हदा। अच्छा ब्रदर फजील, अगर तर्जुमे के साथ करवाएं ताकि हमें आहिस्ता आहिस्ता इनके माना भी, तर्जुमा भी याद हो जाए, माना भी याद हो जाए। वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया। काला, कहा। ज़ादा, ज्यादा दूंगा। दाआ, इसलिए दुआ करें। हदा, हिदायत की। ठीक है, ठीक हो गया जी। सिस्टर निगत आप भी करवाइए। जी सिस्टर निगत है,
वहाबा वहाबा अल्लाह ने देने का वादा वादा किया है। काला बल्कि कहा, ज्यादा ज्यादा दूंगा, दाआ इसलिए दुआ करो, अदा हिदायत की। एक्सीलेंट, ठीक है जी। तो असल माना है वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, काला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया, दाआ उसने पुकारा, हदा उसने हिदायत दी। तो यूं हमने ये इंशाल्लाह करते जाने। पिछले सबक में आप सबको याद होगा शॉर्ट टेबल क्या था। वाहबा उसने दिया, यहबू सॉरी उसने अता किया, यहबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, महूब जिसको अता किया जाए या दिया जाए। तो वहबुन या वहबुन अता करना, देना, बख्शना, इस माना में ये शॉर्ट टेबल है। ठीक है जी। तो शॉर्ट टेबल आसानी से आप ज़हन में रख सकते हैं। इसमें तब्दीली भी आपको नजर आ गई। जो वहाबा के माजी में तो तब्दीली थी नहीं, वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतू वहाबतुम वहाबना। मुदारे में तब्दीली आई थी जो पहली चाबी ने दिखा दी, यहबू यहबूना, तहबू अहबू तहबूना नहबू, वो आपको नजर आ गई। अम्र की तब्दीली भी आपने कहा अच्छा हब। अब ये जो सेहतमंद अफाल में आपको याद है ना, वहां तो तब कैसे बनता था, इफ्तह, उनसुर, इदरिब, इस्मा, तो उन सब में हमजा था शुरू में। यहाँ पे कमजोर हरूफ में ऐसा नहीं हुआ बल्कि हब। ठीक है, तो हब, हबू, तो चाबी ने बता दिया क्या, अच्छा बाकी का क्या है, तो वाहिब, महूब और वाहब। तो इसलिए हमें शॉर्ट टेबल जो है पूरा टेबल भी याद करवा देता है। आइए आज का जो फेल है वो है वादा। वादा उसने वादा किया, उसने वादा किया। और कुरान पाक की आयत मुबारक जो है, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नात। तो अब अगर आप कहें वअदल्लाहु, तो उसने कौन है यहाँ पर, अल्लाह सब्जेक्ट बन गया ना, पेश नजर आ रहा है आपको। अल्लाह ने वादा किया है किससे, अल मुमिनीन, मोमिनीन से, वल मुमिनात, तो मोमिना से ये जमा बनी अलिफ ते वाली, तो मोमिनात से किस चीज का, जन्नात, जन्नतों का। तो आइए अब इसका हम फिल माजी के सीगे करेंगे। पहले वादा, वादू उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता, और ये दाल वाली आवाज आपको पता है आबादा में भी ये हुआ था, हमसे अरबों से नहीं बोली जाती तो हम भी वादता। ठीक है, ये याद है या नहीं याद आपको? जी सर, याद आबादा है। में किसी को याद है क्या हुआ था, क्या पढ़ा था हमने? जी सर, जिसमें क्या पढ़ा? दाल आ जाए तो वो सर दाल ता के ऊपर शब्द आ जाती है। हाँ, तो दाल हजफ हो जाता है और हम सीधा जाके जैसे हमने अबत्ता, अबत्तुम, अबद्ता नहीं कहा था, अबत्ता, तो उसी तरह अबत्ता, अबत्तुम, वाअत्तु, आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सबने वादा किया। अब नीचे चूंकि ता खत्म हो गया तो वादना हम सबने वादा किया। अब दाल पढ़ा जाएगा। चलें करवाइए सिस्टर जाहिदा रफीक। अस्सलाम वालेकुम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह जी। सिस्टर कलसूम हबीब। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह। सिस्टर सदरा खालिद। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया। माशाल्लाह। और मुअन्नस भी बता दें जरा आप सब लोग मुझे, वो क्या होगा? वादत, एक्सीलेंट। ये हुई ना बात, ये बड़ी जबरदस्त क्लास है जी। आप लोग तो खुद से भी चीजों को सीख लेते हैं, जबरदस्त। चलें, वादत। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी बोलचाल भी आप ही करवाएंगे। तो दो नए लोगों को चांस देते हैं, सिस्टर सारा एंड सिस्टर शाहिदा। करवाइए बोलचाल अरबी की, और माना भी आप समझ रहे हैं ना। हल वादा, हल वादा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हल वआदा, नाअम वअदा, हल वआदू, नाअम वअदू, हल वअत्ता, नाअम वअत्तु। सर यहाँ मेरी एक गुजारिश है, वो ये कि ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पहले भी मुझे ख्याल आया था कि उसी वन में भी अगर हम इसका साथ साथ तर्जमा भी करते जाएं तो वो जरा एक रिपीट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, जरा ब्रदर आपका नाम क्या है, मुझे नाम बताएं। मैं अब्दुल मुहीद खान बात कर रहा हूँ। क्योंकि नाम वो नजर नहीं आ रहा ना मुझे आपका हैंड रेज। अच्छा ब्रदर अब्दुल मुहीद, ऐसे है कि अगर आप मुझे इस लेवल पर भी अब कहें कि तर्जुमा करें तो ये थोड़ी ज्यादती है, ठीक है, तो माइंड ना करें, उसकी मैं वजह बताता हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ इस हम ख्याल से कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो शायद अभी कमजोर हों, इस नियत से कहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अबूर है। चले अल्लाह आपको नियत का अजर दे, लेकिन ये है कि मुझे हल का माना बताएं जरा आप। हल का मानी क्या? और वादा का माना अभी आपने पढ़ा, वो क्या था? क्या उसने वादा किया। तो बस इसी तरह सबको चाहिए खुद ही तर्जुमा करें, आपका ब्रेन शुड यू नो। फिर अगर तर्जुमा ही करते रहे ना तो फिर आप कुरान खोलते हुए भी उसमें रहेंगे। ये थोड़ी सी एफर्ट है टू टेक यू टू दी अरेबिक, यानी आप अरेबिक पढ़ते ही समझे। सही सही। हम इसे कई अरबी बोल चल रहे हैं, ये सेशन है अरबी बोल चल, मुहादिसतुल अरबिया। सही। सो इशारे से खुद ब खुद अपने ब्रेन को बताएं कि मुझे समझ आ गई है क्या बात हो रही है। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल अब समझ गया हूँ, ये सही है, ज्यादा दैट इज बेहतर। इंपॉर्टेंट जी ठीक है। तो हल वादता नअम वादतु, हल वादतुम नअम वादना। ठीक हो गया जी। तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब जब इसका मुदारे बनने लगा ना वादा का, तो वादा का मुदारे बना यौअदु बन सकता था, यानी इस तरह से हमें जैसे वो बनाते हैं हम सेहतमंद अफाल के, या नासरा के वजन पर बनाया तो वादा यौउदु, या दारब यदरिबु के वजन पर बनाया तो वादा यौइदु। अच्छा, अरबों ने कहा कि ये जो वादा यौइदु है ना, ये उठा लेते हैं, तो उन्होंने ये उठा तो लिया, लेकिन उनसे ये बोला नहीं गया यौइदु, तो इन्होंने या तेजी से बोलते हुए उसको बना लिया यइदु। यौइदु की जगह वाव जो था ना कमजोर हर्फ वो गिर गया, वो बन गया यइदु, वो वादा करता है, यइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु तुम वादा करते हो, आइदु मैं वादा करता हूं, ताइदूना आप सब या तुम सब वादा करते हो, नाइदु हम सब वादा करते हैं। ठीक है जी, चलें करवाइए, सिस्टर नादिया अशरफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। या ईद वो वादा करता है, या ईदूना वो सब वादा करते हैं, ताईदू आप वादा करते हैं, आईदू मैं वादा करता हूँ, ताईदूना आप सब वादा करते हैं, नाईदू हम सब वादा करते हैं। एक्सीलेंट जी, सिस्टर उज़मा अयूब करवाइए। याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं। ताइदु। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ताइदु। और सिस्टर रिजवाना है हमारे साथ जी, सिस्टर आप करवाइए। याइदू वो वादा करता है या वो वादा करेगा, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। एक्सीलेंट, ही ताइदु वो औरत के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड प्रैक्टिस माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि टेबल्स आप लोगों के अच्छे हैं, तो अब इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए ब्रदर फैसल निसार, अगर मैं आपसे पूछूं हल या ईदू तो आप क्या जवाब देंगे? सर नाम याहिदू। हल या ईदूना? नाम याहिदूना। हल ताईदूना? नाम नाइदू। हल ताइदू? नाम आइदू।
इशारा किधर किया आपने आइदू का? सर अपनी तरफ। अपनी तरफ कहाँ? मुजारे, माजी? सर मज़ार ये नहीं सर, ये नाम आइदू अपनी तरफ मज़ारे में इशारा किया है। हाँ, सिंगुलर मुदारे ये वाला आइदू। जी मैं जी, वादा सामने। करता हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। और यही आप अगर ज़ैद को साथ लगा दें, हल याइदु ज़ैदन, तो उसी तरह जो आपने नाम याइदु नाम ज़ैदन, याइदु ज़ैदन। आप कोई भी खालिदन लगा लें, ज़ैदन लगा लें, कोई भी नाम लगा लें, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। अम्र बनाने के लिए आपको याद है कि हम क्या करते हैं, और डॉक्टर साहब ये करते हैं, असल में वो ताइदू की जगह, जो कि एक लंबा तरीका है, या ईदू से उठाते हैं। असल में ताइदू से इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये अम्र में भी सामने ही होता है, तो ताइदू से बनाते हुए वो अम्र के अंदर भी आप सामने वाले से जो मौजूद होता है, आप जिससे बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो कहा जाता है। बहरहाल वो कहते हैं या आपने उड़ा दिया, कमजोर हर्फ था, और आखिरी हर्फ को साकिन किया तो बन गया इद। क्या बना? इद। वादा कर, इद, इदू, ला ताइद। सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, जस्ट अ मिनट। ऑडियो वीडियो क्लियर? अच्छा जी। सर आ रही है। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद। अच्छा, आपने ना चैट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दिया करें ऐसे मौके पर, ताकि अगर वो शख्स, उसे आवाज तो आ नहीं रही, तो वो वहां पढ़ ले कि बाकियों को आ रही है। ठीक है। एनीवेज, इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो जी। तो अब इसकी प्रैक्टिस करवाएं हमें। ये हैं जी सिद्रा खालिद जी, सिस्टर। इद वादा कर, इदू वादा करो, लाताइद मत वादा कर, लाताइदू मत वादा करो जी। रूबीना मिनहास जी। ईद वादा कर, इद्दू वादा वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। बिल्कुल ठीक है। मनीहा फातिमा। इद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। तो अरबी बोलचाल में सिस्टर जाहिदा रफीक और सिस्टर इरम अखलाक। ईद ईदू, ईदू ना ईदू, ना ईदू। ठीक हो गया जी। और चलें, नहीं के इशारे भी करवा दें। ला ताइद ला आइदू, ला ताइदू ला नाइदू। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। एक्सीलेंट। सो नाउ अगला हमारा है इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल। तो वो क्या होगा? वाइद वादा करने वाला, माऊद जिससे वादा किया गया, और वाद जिस उर्दू में आप वादा कहते हैं, वाद वादा करना। वाइद, माऊद और वाद जी। करवाइए सिस्टर नादिया, करवाइए। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिसने वादा किया, वाद वादा करना। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसम फाइल, मफूल और इसम फेल जो है इंशाल्लाह ये आपके हो गए। और इनकी जो अरबिक कॉन्वर्सेशन है, सिस्टर सिद्रा, अगर मैं आपसे पूछूं हल अंत वाइद, तो आप क्या कहेंगी? नाअम अना वाइद, हल अंतुम वाइदून, नाअम नहनु वाइदून, नाम नहनु वाइदून जी। ठीक हो गया जी। टेबल हमारा मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह, और आपने इसकी खूब दोहराई करनी है। और इसका शॉर्ट टेबल, वादा उसने वादा किया है, याइदू वो वादा करता है, इद वादा कर, वाइद वादा करने वाला, माऊद
جس سے وعدہ کیا گیا، اور وعد وعدہ کرنا. ٹھیک ہے جی. وعدہ ہی وعدہ کی طرح ہے واجدہ. واجدہ اس نے پایا. تو اب آپ مجھے اس کی 3 افعال کی چابیاں، افعال یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو ABCD چیٹ باکس میں بتائیے پلیز، کوئی بولے گا نہیں. پہلے چیٹ باکس میں لکھیں ABCD which option is right. سوچ کر لکھیں پلیز. کچھ لوگ جو ہے نا وہ نہیں سوچ کر افعال بولیں. آپ سے افعال کون سے ہوتے ہیں اور اسماء کون سے ہوتے ہیں، اس کا فرق جب تک آپ پکا نہیں کریں گے نا اپنا. اگر ہم نے کہا ہے وعدہ یا ایدو اور اد، تو اب بتائیں واجدہ سے کیا بننا چاہیے؟ واجدہ. ہاں ابھی بھی کچھ لوگ بی لکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ اسم فاعل ہوتا ہے، وہ تھا واعد. میں نے آپ سے ہاں افعال پوچھے ہیں. تو واجدہ یجدو جد، جی تو ڈی would be the right answer. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ سے پوچھے جاتے اسم فاعل تو پھر آپ کہتے واجد اسم مفعول موجود اور جدہ نوجستان. تو تم سب وعدہ کرتے ہو خالد سے، کیجیے عربی ترجمہ بتائیے. Who would like to try کروانا چاہے گا کریں. وعدتم خالدن. وعدہ کیا نہیں تھا، کرتے ہو. تعیدون خالدن. کچھ لوگ تائیدو کہہ رہے ہیں، تائیدو سنگولر کے لیے. تم سب وعدہ کرتے. تعیدون. ایکسلنٹ. تعیدون خالدہ، بالکل ٹھیک ہے. اردو میں ترجمہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ نے آپ سب سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور فضل کا. مغفرت اپنی طرف سے، اپنی مغفرۃ منہ اپنی طرف سے، بالکل ٹھیک ہے. مغفرت اور فضل کا. ٹھیک ہو گیا جی. هل وعدت خالدہ؟ نعم. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ٹیبل ہے وعدہ کی طرح ہی واجدہ ہے. ابھی ہم نے کر بھی لیا. اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Have any quick questions to please ask now.